اور بڑی جرت چاہیے احترام کے زاویے میں اور تقدس کو پامال کیے بغیر تاریخ کے حقائق ہمارے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار تو ہوں، مگر ایک جرت میں بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ تحامل کے ساتھ اور پیار اور شفقت کے ساتھ ہی جواب دیں گے، برا مانے بغیر۔ تاریخ کربلا میں ایک مقام میرے مطالعے کے مطابق ایسا بھی آیا کہ امام عالی مقام آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ شاید اس سے مشروط دستبرداری کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے 3 شرائط دی ہیں کہ اگر اس پہ کوئی رضامندی ہو جائے تو ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ گویا واقعہ کربلا جو کہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ مارکہ حق و باطل ہے، اس میں ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ امام عالی مقام آخری وقت میں مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، کمپرومائز کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح سے بات ٹل جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، اور جس نے یہ سٹوری لکھی ہے وہ سٹوری فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس پوری قیام حسینی کے اندر لاجیکلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی یہ شرط رکھ رہے تھے، وہ 3 شرائط پیش کی جاتی ہیں، اس کتاب کا بھی میں پوسٹ مارٹم بعد میں کرتا ہوں کہ وہ کتاب ہی جعلی ہے، اور اگر اس کتاب کو صحیح مانا جائے گا تو اس کے اندر تو بہت کچھ اور بھی لکھا ہے جو یہ پھر ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ لاجیکلی بالکل بات غلط ہے کہ حسین ابن علی 3 شرائط رکھ رہے تھے۔ اگر یہ ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے جو گورنر کوفہ لگایا تھا وہ اسے حجاز کی گورنری بھی دے دیتا کہ شاباش، جو کام میرے والد محترم نہیں کروا سکے اپنی زندگی میں زور لگا کے، تو میرا ایسا ایک چیتا ہے کہ تو نے وہ کام کر دیا کہ حسین ابن علی اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ میری بیعت کریں گے، کیونکہ اس میں شرط ایک بتائی جاتی ہے کہ جی نمبر 1 یا تو مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو اور میں گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے بارے میں۔ آج ہم حسینی گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جس کو ہم اپنا لیڈر مانے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں؟ دوسری شرط رکھی کہ مجھے کسی بارڈر کے اوپر بھیج دیں جہاں پہ میں جو کافروں کے خلاف جا کے قتال کروں۔ کافروں کے خلاف کیسے قتال کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے اپنے گھر میں ایسی حکومت ہے جو اسلامی حکومت نہیں، صرف مسلمانوں کی حکومت ہے؟ اور تیسرا یہ کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، شیعان حسین کہتے ہیں، وہ بھی یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے چند عقائد کی حفاظت کے لیے کہ وہ تقیتاً کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے کوئی 3 شرائط نہیں رکھی ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو میں لاجیکلی بتا رہا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد تو اسی وقت خط لکھتا کہ یزید صاحب جو کام آپ کے والد محترم نہیں کروا سکے وہ میں نے کروا لیا ہے، تو اسے تو نوازا جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ بالکل جھوٹ باندھا گیا۔ اور جس کتاب سے پیش کرتے ہیں انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اس کے اوپر تو جرا کی گئی ہے، کئی محدثین اسے ان کی طرف منسوب ایک کتاب مانتے ہیں۔ یہ کتاب ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے، ورنہ اسی میں یہ بھی موجود ہے کہ یزید کے آباء و اجداد کے تابوت جہنم میں ہے، یہ موجود ہے۔ یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں کہ اگر تم انہیں میرے ممبر پر دیکھو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کر دو۔ جی اور اس میں یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے یزید کے ایک بڑوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، میں چونکہ وہ آپ کی پیمرا کی پالیسی کے اندر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک بیٹا اس اونٹ کو ہانک رہا تھا، اور ایک بیٹا جو ہے اس نے وہ نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اونٹ ہانکنے والے پر بھی لعنت، اور اونٹ کی مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت۔ اتنا حصہ جو ہے نا حدیث کا، یہ مسند البزار میں بھی موجود ہے۔ مجموع الزوائد کے اندر بھی امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد لے کے آئے ہیں اور ان کا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ 3 بندے کون سے تھے۔ صرف انہوں نے لکھا کہ 3 بندوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، ایک وہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جو اونٹ کو ہانک رہا تھا، اور ایک وہ جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ لیکن امام بلازری نے اس روایت میں لکھ دیا کہ وہ کون سے تھے، وہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا۔ اب وہ ساری روایتیں کیا یہ لوگ ٹھیک مانیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو بھائی اگر اس کتاب سے 3 شرطیں پیش کرنی ہے نا تو پھر یہ ساری باتیں مانو۔ جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہو ان کے امام کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا آپ کی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔